فرانس کا مشہور زمانہ لی تورو فورٹ عجیب و غریب داستان کا حامل ہے، لیکن یہ آج کل سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس قلعے کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو حیرت انگیز واقعات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ جی ہاں، کہانی کچھ یوں ہے کہ 1500 کی دہائی میں مور لائکس ایک خوشحال شہر آباد ہوا کرتا تھا۔ یہ برٹنی کی اعلیٰ ترین کاروباری بندرگاہوں میں سے ایک شمار ہوتا تھا۔ اس دور میں مالا مال ریاست ہونے کی بنا پر لٹیرے اس پر باقاعدگی سے حملہ کرتے اور لوٹ مار کر کے یہاں کے باشیوں کو ان کی دولت سے محروم کر دیتے تھے۔ سن 1522 میں جب مور لائکس کے انگلستان کے ساتھ تعلقات خاصے نازک ہوئے تو انگریزوں نے سمندری فوج کے ہمراہ اس شہر پر چھاپا مار کر اسے آگ لگا دی، جس سے یہ شہر 50% جل کر خاکستر ہو گیا۔ آئے روز حملوں اور لوٹ مار سے تنگ آ کر مقامی باشندوں نے اپنے دفاع کے لیے ایک چٹانی جزیرے پر ایک قلعہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، جسے لی تورو کا نام دیا گیا۔ فرانسیسی زبان میں تورو مضبوط بیل کو کہا جاتا ہے۔ اس وقت ایک مضبوط قلعے کو بنانا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن مقامی لوگوں نے ہمت نہ ہارتے ہوئے اس کو بنانا شروع کر دیا۔ اس قلعے کو بنانے میں مقامی لوگوں کو 10 سال لگ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے مضبوط بیل والا قلعہ فورٹ آف دا بل بھی پکارا جاتا ہے۔ اس قلعے کی حفاظت کے لیے تقریباً 7 سے 12 میٹر تک اونچی دیواریں بنائی گئی، جو یہاں آنے والے سیاحوں کو آج بھی دور سے دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس قلعہ کے اندر موجود عمارتیں تقریباً 1500 مربع میٹر پر پھیلی ہوئی ہیں، جن کے اندر 11 بارود خانے اور ایک توپ خانے کی عمارت بھی شامل ہے۔ کیونکہ مور لائکس پر حملہ مغرب کی جانب سے ہوتا، تاہم اس قلعے کے اندر لگائی جانے والی تمام توپیں مغرب کی طرف فائر کرتی تھیں۔ اب مور لائکس تک پہنچنے کے لیے بڑے بحری جہازوں کو اس چھوٹے سے جزیرے سے گزرنے کا ایک واحد ہی راستہ تھا۔ اب کوئی بھی لٹیرا مور لائکس پر حملہ آور ہوتا تو خود کو اس قلعے میں لگی توپوں کی فائرنگ سے بچا نہ پاتا۔ 1661 میں شاہ لوئس کے حکم پر اس قلعے کو تاج کی ملکیت میں لے لیا گیا، جسے 1721 میں ایک ریاستی جیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں یہ قلعہ کچھ عرصہ فوجی چھاؤنی گیرزن کے طور پر بھی زیر استعمال رہا۔ 1960 سے 1980 تک اس قلعے میں کشتی رانی کی تربیت کے لیے ایک سیلنگ اسکول قائم کیا گیا۔ اس دوران قلعہ کی خستہ حالی کو دیکھتے ہوئے 1998 میں اس کی رینوویشن اور بحالی کا کام بھی شروع کیا گیا، لیکن آخر میں 2004 میں اس قلعے کو عوامی دائرے میں منتقل کرتے ہوئے اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔